ذرا یہ ویڈیو سنیے گا. دیکھیں وہ کیسر راجہ بھائی آئے تھے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں نے سنا تھا انہوں نے میرے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی نوپور شرما والے مسئلے کے اندر, تو یہاں سے وہ سیٹسفائی ہو کے اٹھے نا, کوئی کاؤنٹر کوسچن جو میں نے ان کو ایڈریس نہ کیا ہو. بعد میں جا کے جو مرضی بات کریں, وہ بعد میں باتیں پتہ کیا ہوتی ہیں, وہ مولوی کہتے ہیں وہ منڈی ٹکوایا ساڈی, ہن اے بول بھئی جیڑا بولنا سی تے بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کیسر احمد راجہ, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ انجینئر صاحب سے کسی نے پوچھا نوپور شرما کے حوالے سے, تو انہوں نے میرے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے اتفاق کر کے گیا تھا. تو میں عام طور پہ جو پالیسی لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ رسپونڈ کرنا پسند کرتا ہوں. کسی نے میرے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے اس معاملے میں عام طور پہ بات نہیں کرتا, لیکن چونکہ یہ معاملہ یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے, تو میں آن دا ریکارڈ یہ بات لے کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے بالکل انجینئر صاحب سے اتفاق نہیں کیا تھا. میں مطمئن ہو کے نہیں آیا تھا. بات ہماری چل رہی تھی, اس کے کچھ حصے بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو انجینئر صاحب نے وہاں پہ کہیں, اور میں ان کو کریڈٹ بھی دوں گا اس معاملے میں کہ جو پہلے انہوں نے باتیں جس طرح سے کہیں ہوئی تھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں, بہت سی باتیں انہوں نے بعد میں ایکسیپٹ بھی کیا اور یہ کہا کہ میں تو اس کو گستاخ سمجھتا ہوں, جو کہ اس کو پہلے گستاخ سمجھتے تھے, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن جو میرا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فی البدی طریقے سے ہو گیا, اس پہ انجینئر صاحب نے اپنا رویہ اپنا ایک ویو دیا کہ وہ تو گستاخ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا. میرا اس چیز پہ اختلاف رہا ہے, بالکل پوڈ کاسٹ میں بھی اختلاف تھا, لیکن جب میں نے کوشش کی ان کی تصحیح کرنے کی تو اس کے بعد انجینئر صاحب نے ٹاپک چینج کر دیا تھا. ٹاپک چینج کرنے پہ بھی آتے ہیں. پہلے وہ انجینئر صاحب میرا وہ جو کویسچن تھا میرا وہ سن لیجئے اور ان کا جواب سن لیجئے. دیکھیں اس میں جو جملہ قابل اعتراض جی وہ بتائیے, وہ یہ تھا کہ جو آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ اصل مجرم تو اس میں وہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا, یہ تو ایک فلو میں بات پھر غصے میں آ کے نکل گئی. ویئر ریالٹی یہ تھی کہ اسی دن اس عورت کا یہ تیسرا پروگرام تھا جس میں تیسری بار اس نے گستاخی کی تھی. پہلی بار بھی, دوسری بار بھی, تیسری بار بھی. جو ڈیفنس وہ کلیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ کہا کہ وہ شیولنگ نہیں وہ فوارہ ہے, اور یہ مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں, جس کے جواب میں اس نے پرووک ہو کے یہ کہا, جبکہ پرووک بندہ تیسری بار نہیں ہوا کرتا, وہ پلان کر کے یہ چیزیں کیے جا رہی تھی. اس کا پتہ کیا ہوا ہے, جو اس نے وہ شعر مزے لے لے کے سنایا اس پہ وہ پرووک ہوئی ہے اس شعر کے اوپر. اس سے 2 دفعہ پہلے وہ کہہ چکی, بے شک کہہ چکی تھی, وہاں کوئی پوائنٹ تو چاہیے تھا نا. اس نے ایکسکلوسیولی تو خود سے 100 موٹو لیتے ہوئے اس جملے کو نہیں یوز کیا. سٹارٹ وہاں سے ہوا نا, جب وہ شعر لے کے سنا رہے تھے اس نے کہا کہ اگر آپ تم یہ بات کرو گے نا تو اسے پھر ایک یعنی آپ نے فل ٹاس دی, اس نے چکا مار دیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ سارے کا سارا تھیسز نوپور شرما پہ علیحدہ نہیں تھا, بلکہ اصل میں جو میرا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامو فوبز ہیں انجینئر صاحب ان سب کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں. یہ الفاظ میں نے ان کے سامنے کہے تھے. وہ اس کے بعد نوپور شرما کا ذکر اس ذکر کے ہی تحت آیا, تو جب یہ بات دوبارہ سے میں نے دہرائی نوپور شرما کے جب ڈسکشن چل رہی تھی, تو انجینئر صاحب نے ٹاپک چینج کر کے علامہ اقبال والی بات پہ چلے گئے. آپ اپنی اس ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں, جہاں طاقت کا موقع ملتا ہے طاقت یوز کرتے ہیں, جہاں زبان کا موقع ملتا ہے زبان یوز کرتے ہیں, آپ ان سب میں مشترکہ طور پہ فیورٹ ہیں. آپ ایک پبلک فگر ہیں. جس طرح کے میں ادھر جس طرح کے ڈاکٹر اقبال صوفیوں میں, ملحدین میں اور جہادیوں میں یکساں مقبول ہے. اور میں نے اس لیے اس چیز پہ فالو اپ نہیں کیا کہ میں ان سے لڑنے تو نہیں گیا تھا. بات کلیئر ہو چکی تھی, ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک مس فائر کر دیا ہے بلا وجہ. انہوں نے ایک مسلمان کو رگڑ دیا ہے, جو کہ ان کی عادت ہے, وہ رگڑ دیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو جب احساس ہو گیا اور انہوں نے جب ایک ٹاپک چینج کر کے یہ تاثر دیا کہ میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا, تو میں نے بھی ان کو یہ رسپیکٹ دی کہ میں نے مزید اس پہ فالو اپ نہیں کیا. لیکن میں نے پوڈ کاسٹ اینڈ کیا جب اپنا, تو ان الفاظ پہ کیا کہ میں ان کی ساری باتوں سے متفق نہیں ہوں, اور ساتھ ان کو پھر ایک اس چیز پہ ان کا میں نے ایک مارجن دیا کہ شاید وہ یہ کہیں کہ ان کا کام بس ہے کہ اپنے حصے کی بات کہہ دیں, کوئی کنونس ہو یا نہ ہو یہ اور بات ہے. تو اگین میں وہاں بھی ان کو عزت دے رہا ہوں. ٹروتھ بی ٹولڈ, میں ساری باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن آئی گیس انجینئر صاحب کا جواب ہوگا کہ مطمئن کرنا تو انبیاء کا بھی کام نہیں تھا, ان کا بھی کام پہنچا دینا تھا. تو آئی وڈ امیجن کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ بعد میں پتہ نہیں کسی نے کہا کہ تو پتہ نہیں, وہ جو حرکتیں وہ عام طور پہ کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ مطمئن ہو کے گیا تھا اور بعد میں پتہ نہیں کسی نے کیا. نہیں, انجینئر صاحب مطمئن آپ ہوئے تھے. اب یوٹیوب پہ یہ موجود ہے, ساری کی ساری پوڈ کاسٹ غالباً آپ کے چینل پہ بھی ہوگی, میرے چینل پہ یہ پوڈ کاسٹ موجود ہے. ایگری آپ نے کیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, اس پہ آپ نے ایگری کیا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لینن اور یہ سوشلسٹ جو دہشت گردانہ
جو خیالات ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی نظریات ہیں جو اسلام کے ہیں اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے آپ نے ان کو جوڑ دیا تھا، اس پہ آپ نے ایگری کیا تھا کہ یہ باتیں غلط ہیں اور آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو یہ عزت دی کہ جب آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ میرا نام استعمال کرتے ہیں یہ ہٹلر کی شیطانی اولادیں ہیں، تو میں نے تو علیحدہ سے ایک کلپ نکالا اور لگا دیا کہ آج کے بعد انجینئر صاحب کو ایک بندہ مس کوٹ نہ کرے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے سیکولر دوستوں نے شاید آپ کو جا کے کہا کہ یہ کیا تم نے کر دیا ہے، اپنے پاؤں پہ تم نے کلہاڑی مار دی ہے. جتنی باتیں ممکن ہے ساری غلط ہوں، لیکن میرا گمان ہے کہ جتنی باتیں ہم نے تمہیں سکھائی ہوئی تھیں ساری کی ساری تم نے کنسیڈ کر دی ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو بے چینی ہوئی اور آپ نے دوبارہ سے لینن کے حق میں ایک ویڈیو بنایا جس پہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے آگے سے کہا کہ جناب یہ چیز چھوڑ دیں. پوڈ کاسٹ میں ایک چیز اتفاق آپ کر چکے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، بس بات ختم ہو گئی ہے. غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ کو تصحیح کی گئی ہے بات ختم ہو گئی، بڑے پن کا ثبوت دیں. آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا انجینئر صاحب کو کہ مولویوں کا فرنٹ مین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ یہ سارا. کئی دفعہ وارننگ دینے کے بعد آخرکار مجھے یہاں پہ بھی آنا پڑا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ لعنت بھیج دیں اس پہ جو کہ کسی کا فرنٹ مین بن کے آیا تھا یا جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے. میں نے وہ الفاظ بھی واپس لے لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو قیامت کے دن اس طرح سے ملوں کہ اس جملے کا وزن اس کی گردن پہ ہو. لیکن یہ ٹائم سارا تو یہ محترم خاموش رہے، لیکن جو ہی میں نے اپنے الفاظ واپس لیے اس کے بعد یہ دوبارہ سے چھڑ گئے، پھر شروع کر دی انہوں نے وہی حرکتیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مین کہ آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، سوائے اس کے جو میں نے وہ بات کہی تھی کہ جو ماڈرنسٹ مسلم جو کہ رینڈ کارپوریشن کو چاہیے تھے مسلمانوں کے اندر ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، ان کا جو کامن ایک کور سٹانس ہے بحیثیت مسلمان اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. بہرحال وہ باتیں میں کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں ضروری تھا کہ یہ جو غلط انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ میں ان کی کسی وضاحت سے مطمئن ہوا تھا، میں بالکل ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں. آئی تھنک ہی واز رانگ ٹو سے دیٹ. ہاں جو انہوں نے گستاخ کہا نوپور شرما کو، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے، لیکن جس طرح سے انہوں نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا اور یہ کہا کہ اس میں نوپور شرما تو بس ایویں ہی پرووک ہو گئی تھی، اس چیز میں بالکل میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ وہ الزام مسلمان کو دے رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی دن تیسرے پروگرام میں تیسری دفعہ گستاخی کر رہی تھی.